لوگ ادھر آتے ہیں اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے، جب دیکھتے ہیں تو وہ درخت، وہ باغ، وہ مور، وہ کوئی چیز یہاں ان کو نظر نہیں آتی۔ کون کون سے پھلدار درخت ہوا کرتے تھے یہاں پر؟ یہاں پر خرمانی، ناشپاتی، جامن، لوکاٹ، اس کے علاوہ آڑو، انار، کیلے کے درخت ہیں۔ اب وہ نہ پھل ہے نہ ادھر کوئی مالی نظر آتا ہے۔ باغ میں کافی ساری شوٹنگز بھی ہوتی رہیں، تقریباً 10-12 فلمیں بنی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا کہ تعمیرات روکی جائیں، باغ کو بحال کیا جائے۔ ابھی تک تو فی الحال کوئی پودا نہیں لگا۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل کلر کہار سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود ناظرین۔ آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں جنوبی ایشیا میں موجود مغلوں کے بنائے پہلے باغ صفا میں، جو 1519 میں تعمیر کیا گیا اور جو بابر بادشاہ نے خصوصی محبت سے جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا، اور اس میں انار، خوبانی اور لوکاٹ کے جو ہے وہ درخت لگوائے گئے تھے۔ 11 کنال پر محیط یہ باغ صفا، بعد میں انگریزوں نے بھی اس کو جو ہے اپنی تحویل میں لے کر یہاں پر مختلف پودے لگائے جو پھلدار پودے تھے، مگر اب جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر نہ تو پودے اس تعداد میں رہے ہیں۔ اسی باغ کو موروں والا باغ بھی کہا جاتا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس باغ کے اندر اتنے مور ہوا کرتے تھے کہ ہر آنے جانے والے مسافر کو وہ اڈاریاں بھرتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر اب آپ کو کوئی بھی مور یہاں پر چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا۔ کچھ عرصہ پہلے چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب کی طرف سے یہاں پر ایک سرکاری عمارت بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر ایک رپورٹ کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس سرکاری عمارت کی جو تعمیر تھی اس کو روک دیا گیا۔ تاہم یہاں پر جو کھدائی کی گئی تھی وہ سرکاری عمارت بنانے کے لیے وہ ابھی تک نہ بھری گئی ہے، اور نہ ہی اس کو بنانے کے لیے جو پودے کاٹے گئے تھے ان کو دوبارہ لگایا گیا ہے۔ یہ باغ صفا جو 500 سال پرانا ایک تاریخی اہمیت رکھنے والا مغلوں کے دور کا بنایا گیا پہلا باغ ہے، اب بالکل اجڑنے کے قریب ہے۔ باغ صفا کے ایک مقامی غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس خطے میں گزشتہ 50 سال سے جو ہے وہ قیام پذیر ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے باغ صفا کی کون سی ایسی رونقیں دیکھی تھیں جو اب نہیں رہیں، یہاں پر کتنے مور ہوا کرتے تھے، کون کون سے درخت ہوتے تھے، اور اس باغ کی کیا کیا جو ہے وہ تاریخی اہمیت ہے، کون کون سے اہم واقعات یہاں پر رونما ہوئے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ السلام، شکر الحمدللہ ساجی فرسٹ کلاس۔ اچھا، باغ صفا کے بارے میں ہم بڑا سنتے آئے ہیں کہ بڑی تاریخی جگہ ہے، یہاں پہ بڑے پھلدار درخت ہوا کرتے تھے۔ کون کون سے پھلدار درخت ہوا کرتے تھے یہاں پر؟ یہاں پر خرمانی، ناشپاتی، جامن، لوکاٹ، اس کے علاوہ آڑو، انار، کیلے کے درخت ہیں۔ بہت اچھے اچھے درخت تھے، بہت اچھے اچھے پھل تھے۔ اب کدھر گئے وہ سارے درخت؟ اب وہ نہ پھل ہے نہ ادھر کوئی مالی نظر آتا ہے جو دیکھ بھال کرتے تھے۔ 3-3 4-4 مالی ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس باغ میں کوئی مالی نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے کہ 500 سال پرانا ایک تاریخی باغ ہے جسے بابر نے لگایا، اور اس کو جو ہے وہ بڑا آباد کیا گیا انگریزوں کے دور میں بھی، اور بڑی اچھی جگہ پہاڑی کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے، مگر اس کی اتنی ویرانی کا سبب کیا ہے؟ اس کی ویرانی کا یہی سبب ہے کہ پہلے اس کی باغ کی دیکھ بھال ہوا کرتی تھی، مالی ہوتے تھے، اس کے علاوہ محکمے کے جو بڑے افسر ہوتے ہیں وہ خیال رکھتے تھے، لیکن اب وہ خیال نہیں رکھتے، نہ وہ یہاں کوئی مالی ہے۔ پہلے یہاں پر ہر جو شجرکاری مہم ہوتی تھی یہاں پر درخت لگایا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کوئی نہ درخت لگے ہیں نہ کوئی دیکھ بھال ہے، پانی روٹین پر لگتا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کافی سارا علاقہ باغ کا جب دیکھا ہے تو وہاں پہ درخت تھے ہی نہیں، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، حالانکہ باغ ہے، جنگل ہے، تو اس کے اندر درخت ہونے چاہیے تھے۔ یہ درخت کب کاٹے گئے؟ یہ جب ادھر دفتر بننے تھے نا تو اس وقت یہ ساری کٹائی ہو گئی تھی، تو یہ کام بہت غلط ہوا ہے۔ بہت پیارے درخت تھے، تاریخی باغ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے یہاں پر کچھ وقت پہلے یہاں پر خرمانی کے درخت ہوا کرتے تھے اور بہت پیارے پیارے درخت ہوا کرتے تھے، تو لوگ ادھر آتے ہیں اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے، جب دیکھتے ہیں تو وہ درخت، وہ باغ، وہ مور، وہ کوئی چیز آپ یہاں ان کو نظر نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں اس باغ میں کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ دفتر تو بننے جو ہیں وہ رک گئے تھے، چیف جسٹس صاحب نے آرڈر پاس کیا تھا کہ ساری تعمیرات روک دی جائیں، مگر جنگل کو کیوں نہیں بحال کیا گیا؟ جنگل کو بس یہی ہے، جو یہ سامنے پہاڑی پر ہے جنگل ہے، بہت درخت ہوا کرتے تھے، یہاں پر ہر قسم کے جانور، پرندے یہاں پر ہوا کرتے تھے، جو سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں لوگ یہاں پر آگ لگا دیتے تھے، جنگل آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اور نہ ہی کسی محکمہ والوں نے یہاں پر پہاڑی میں کوئی درخت لگائے۔ یہاں پر اگر چیل کے درخت لگائے جائیں
تو بہت ہی پیارا جنگل بن سکتا ہے۔ اچھا، آپ ایک مقامی شخص ہیں یہاں پہ رہنے والے، اب ایک جنگل کے اندر ایک جو تاریخی جگہ ہے، مطلب آثار قدیمہ کی جگہ بنتی ہے اب تو، وہاں پہ پولیس کے جو ہیں وہ ریسٹ ہاؤس ہیں اور سرکاری محکموں کے جو ہیں وہ ریسٹ ہاؤس یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا یہ اچھا اقدام ہے کہ یہاں پہ جنگل کے اندر جو ایک قدرتی نظام ہے اس کو تباہ کر کے آپ تعمیرات کریں؟ نہیں، یہ جو ریسٹ ہاؤس پہلے بنے ہوئے ہیں نا، یہ سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو افسریال آتے ہیں، چلو وہ یہاں پر آرام کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اب نئے یہاں ریسٹ ہاؤس، نئی ایسی کوئی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے جس سے اس باغ کو کچھ فرق پڑے، نقصان ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم نے سنا یہاں پہ اس باغ میں کافی ساری شوٹنگز بھی ہوتی رہی، موویاں بھی بنتی رہی، آپ نے کچھ ایسا دیکھا؟ ہم بچپن میں جب چھوٹے تھے تو ادھر 2-4 تقریباً 10-12 فلمیں بنی ہیں، تو ادھر آتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن وہ درخت بھی ختم ہو گئے ہیں، وہ پیاری جگہ بھی ختم ہو گئی، وہ نظارے بھی ختم ہو گئے ہیں جو اس وقت تھے۔ جب کئی آدمی نے جو فلمیں دیکھی ہیں نا، وہ ادھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلر کار میں یہ فلمیں بنی تھی، تو جب یہ ادھر نظر دوڑاتے ہیں، نہ وہ درخت ہیں نہ وہ جگہ ہے، ہر جگہ یہ گندگی گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ کون کون سی فلمیں آپ نے دیکھی یہاں پہ بنتی، کو مشہور گانا کو ہمیں بھی بتائیں؟ آخری جنگ، شعلے، اس کے علاوہ یہ سونے کی تویتڑی، اس کے علاوہ گھڑیا وے گھڑیا بول اڑیا، ایسی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی فلمیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخی جگہ ہے، یہاں پہ سیاسی شخصیات آتی ہیں، مشہور شخصیات بھی آتی ہوں گی، کوئی ایسے آپ نے دیکھے کو جو بڑے لوگ یہاں پر آئے ہوں وزٹ کرنے کے لیے؟ وزٹ کرنے کے لیے پوری کابینہ آئی ہے۔ جب موٹر وے کا افتتاح ہوا تھا تو سب آئے تھے، نواز شریف پوری کابینہ ادھر آئی تھی اس ریسٹ ہاؤس پر۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہمارے مرحوم وہ آئے تھے، سب جو بڑے بڑے وزیر اعظم یہاں سے گزرے ہیں وہ ادھر کلر کار میں آئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا کہ اتنی تاریخی جگہ اگر اس کو دھیان دیا جائے تو بہت پیاری جگہ بن سکتی ہے۔ یہ دیکھیں نا حال جنگل کا، جنگل پورے ختم ہو چکے ہیں، صرف پہاڑی پر پتھر ہی بچے ہوئے ہیں، پتھر ہی ہیں۔ جنگل ہوتا تو آج یہ ہمارے باغ ہوتے، آج ہمارے جنگل ہوتے، ہمارے ادھر چرند پرند جو جانور ہیں، مور ہیں، یہ ہوتے، لیکن اب یہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے، اہل علاقہ کو دکھ ہوتا ہے اس ساری کی بربادی پر؟ دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہاں پر لوگ اتنے دور دور سے خرچہ کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کلر کار کو جا رہے ہیں سیر کے لیے، تو جب وہ یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ کلر کار ایسے ہی ہے یار، پہلے تو آپ آتے تھے تو بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے، لیکن اب یہ کیسے ہے؟ تو جب وہ ہمارے منہ پر یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے۔ اگر یہ جنگل ادھر کا لگے ہوں، باغ کٹائی نہ ہو، اگر کلر کار کو صرف اور صرف ایک کام کر دیں تو یہ کلر کار ایک جنت نظیر وادی بن سکتی ہے، صرف گیس دے دیں، جنگل بھی کٹنے ختم ہو جائیں گے، باغات بھی کٹنے ختم ہو جائیں گے، تو بہت پیاری جگہ بن سکتی ہے۔ صرف اور صرف ایک سوئی گیس کلر کار کی ضرورت ہے، وہ دے دیں تو علاقہ اور خوبصورت ہو جائے گا، جنگل بھی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، باغات بھی ہر جگہ لگ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ لکڑیاں کاٹتے ہیں گھر میں جلانے کے لیے، اگر ان کو گیس مل جائے تو یہ سلسلہ بھی رک جائے، یہ رک جائے گا، یہ بھی رک جائے گا، جنگل بھی ہو جائے گے، یہاں پر جانور پرندے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ موروں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی لیکن وہ بھی کم ہوگی ہے، صرف جنگل اور باغات کام ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، کیا لکڑیاں یہاں سے کاٹ کے مطلب ہیرا پھیری بھی کی جاتی ہے ان معاملات میں؟ نہیں، جو ذاتی لوگوں کے باغ ہیں نا وہ کٹائی ہوتی ہے، وہ خشک ہو جائے درخت اس کی کٹائی کرتے ہیں، ویسے نہیں ہے۔ یہ سرکاری باغ ہے، ادھر سے کوئی کٹائی نہیں کرتا۔ نہیں تو اگر سرکاری باغ ہے یا لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں تو ان کو خود بھی تو یہاں پر پودے لگانے چاہیے نا؟ جو بڑے آدمی تھے نا وہ چلے گئے ہیں، وہ اب ینگ جنریشن ہے، اس کام میں ان کو دلچسپی نہیں ہے، کوئی لگاتا ہے پودا کوئی نہیں لگاتا، لیکن اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں تو تقریباً 5% درخت لگاتے ہیں، 95% نہیں لگاتے۔ ابھی اگر ہم اس باغ صفا کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کرنا چاہیں، وہ جو نیچرل ایک یہاں کا انوائرمنٹ تھا اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے پھلدار پودے جو ہیں ہمیں یہاں پر لگانے چاہیے جو اچھے پھل دے سکتے ہیں، کس جو ہے وہ کوالٹی کے پھل یہاں پر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سب سے پہلے اس باغ کو 2 مالی چاہیے۔ ایک مالی بھی نہیں، ابھی ایک مالی بھی نہیں ہے، 2 مالی چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کریں، پودے لگائیں، پانی لگائیں، ماحول پر صاف ستھرا نظر رکھیں، تو پھر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ایسے پودا لگا دیں گے، اس پودے کا لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک اس کی خدمت، اس پر محنت، اس پر دیکھ بھال نہیں کریں گے تو پودا کامیاب نہیں ہوگا۔ پودا اسی طرح ہے جس طرح اپنے بچے کو پالا جاتا ہے، اسی طرح درخت لگائیں تو اسے بچے کی طرح پالنا پڑتا ہے۔
اب دیکھیں نا کچھ جگہیں ہیں وہ مخصوص ہیں، جس طرح کلر کار بھی لوکاٹ کی کاشت کے لیے مشہور ہے، یہاں پر بھی کافی لوکاٹ کے درخت ہیں، سرگودے میں مالٹے کنو کے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اور کون کون سا ایسا فروٹ یا پھل ہے جس کی کاشت ہو سکتی ہے تاکہ جو یہ علاقہ یا خطہ ہے وہ پھلوں کی کاشت کے حوالے سے بھی خود کفیل ہو جائے اس باغ کو سنبھال کر؟ اس میں لوکاٹ خرمانی بھی لگا سکتے ہیں، آڑو لگا سکتے ہیں، انگور ہر قسم کا لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیلے ہے، جو بھی پودا ادھر لگائیں بہت زرخیز زمین ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے تو 2-3 سال کے بعد وہ باغ بن جاتا ہے، صرف محنت چاہیے۔ اگر آدمی محنت کرنے والا ہو تو ادھر باغات آسانی سے بن سکتے ہیں، بہت پیارے پیارے باغات بن سکتے ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا کہ تعمیرات روکی جائیں، باغ کو بحال کیا جائے، تو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے جنگل کو کافی عرصہ ہو گیا ہو تعمیرات روکے ہوئے، کتنی کو بحالی کا کام شروع ہوا یا کتنا کو ہو چکا ہے؟ ابھی تک تو فی الحال کوئی پودا نہیں لگا، فی الحال جب سے یہ کٹائی ہوئی ہے یہ کوئی مسئلہ ہوا ہے ایک پودا بھی نہیں لگا۔ اور وہ جو تعمیرات کے لیے انہوں نے بنیادیں کھودی تھیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں یا وہ بھی ابھی تک کھلی ہیں؟ کچھ بند ہو گئے، کچھ ویسے ہی پڑی ہیں، مطلب لاوارث ہی ہے اوورآل۔ لوارسی ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہاں پر ٹریکٹر لگائے، ان کو بالکل پلین کرے، کھالے بنے، ادھر درخت لگیں، جہاں سے کٹائی ہوا ہے ادھر درخت لگے، تو یہ جگہ جو خالی ہے جب پودا لگے گا تو اور خوبصورت جگہ لگے گی۔ اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے کوئی سیاحوں کا رش دیکھا ہے یہاں پہ اس باغ میں، اور اب کیا حالات ہے اگر آپ موازنہ کریں تو؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ باغ کے سیزن میں جب یہ لوکاٹ تیار ہوتا ہے تو ہر آدمی یہاں پر، جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں نا، ادھر ہی آتے تھے، ادھر ہی کھانا پکاتے تھے، لوکاٹ توڑتے تھے، پکاتے تھے، جو مسافر مہمان آتے ان کو بھی کھانے کی دعوت دیتے، وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ لیکن اب وہ نظام نہیں ہے، اب وہ اتنا رش بھی نہیں ہوتا؟ وہ رش بھی نہیں ہے، رش بہت کم ہے۔ رش بھی ایک پکنک پوائنٹ ہے، جھیل وہ ادھر ہی ہوتا ہے یا مزار پر ہوتا ہے۔ یہ کتنا عرصہ ہوا کہ جو عوام کی دلچسپی ہے وہ یہاں سے ختم ہوئی ہے؟ یہ سر جب ماحول اچھا نہ ہو، بیٹھنے کے لیے جگہ ٹھیک نہ ہو، صاف ستھرا ماحول نہ ہو، پودے اچھے لگے ہوئے نہ ہو، تو پھر آدمی تو بہتر نہیں آتا نا، اتنے خرچہ کر کے دور دور سے آئیں تو وہ اگر آپ کو چیزیں سہولتیں نہ ملیں تو پھر تو نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا باغ ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہاں پر کوئی باتھ روم نہیں بنا ہوا ہے، چلو اتنے دور دور سے آتے ہیں، جھیل سے اگر پیدل یہاں پر آئے تو یہاں پر باتھ روم نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا یا مزار پر جانا پڑے گا یا پھر آپ کو جھیل پر جانا پڑے گا۔ یہ کم از کم ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ 1-2-3 باتھ روم بنے ہوئے ہوں، کہ عوام جو آئے ان کو سہولت ملے۔ آپ نے مزار کی بات کی، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ باغ کے اندر ہی ایک مزار بھی ہے بڑی بلندی پر، یہ کن کا مزار ہے؟ یہ غوث پاک کے پوتے ہیں حضرت اسحاق اور یعقوب، یہ 2 بھائی ہیں، ان کا مزار ہے۔ نام کس نام سے مشہور ہے یہ؟ موراں علی سرکار سے۔ موراں علی سرکار، چونکہ مور یہاں پر پائے جاتے تھے تو وہ دربار پر بھی ہوتے تھے تو اس لیے وہ موراں علی سرکار۔ جی جی، بہت تعداد ہوتی تھی موروں کی، تو وہاں پر ہیں اب بھی؟ اب بہت کم ہو گئی یہ تعداد۔ اکا دکا تو ہوتا ہوگا۔ ہاں، شام کے وقت نظر آتے ہیں، زیادہ جو سیر کے لیے آتے ہیں ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، دور دور، یہ تقریباً دور دور علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا تھا کہ یہاں پر تعمیرات کو روک کر جنگل کی یا باغ کی بحالی کا کام کیا جائے، وہ تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ وہ جو بنیادیں کھودی گئی تھیں وہ ابھی تک ویسی کی ویسی پڑی ہیں، نئے پودے نہیں لگائے جا رہے، اور کئی پھلوں کے جو درخت یہاں پر پہلے موجود ہوا کرتے تھے جیسا کہ انہوں نے بتایا، خوبانی کے، ناشپاتی کے، انار کے، انگور کے، وہ سارے یہاں سے ختم ہو چکے ہیں، اور عوام کا جو رجحان ہوتا تھا یہاں پر پکنک منانے کا وہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے، سیاحوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 500 سال پرانا مغلوں کا جنوبی ایشیا میں بنایا گیا یہ پہلا باغ جو باغ صفا ہے وہ اپنی تاریخی اہمیت جو ہے اس کو کھوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ ڈیگریڈیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو حکام بالا ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے گا کہ باغ صفا کی بحالی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اور وہاں پر نئے پودے لگانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ مناسب اقدام اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔